پہلے اس کی نانی نے سکندری کھائی تھی. سات پشتوں پہلے اس کی نانی نے سکندری کھائی تھی. تو عربوں میں مثال بنی کہ اگر شجرے میں کھوٹ ہو تو اصل تک نہیں رہتا، نسل تک جاتا ہے. اگر شجرا خراب ہو، ارے کہاں بیٹھے ہو ذرا پاس والا، تو اثر اگر شجرا خراب ہو تو اصل تک نہیں رہتا، نسل تک رہتا ہے. اب سمجھ میں آیا؟ جنگ بدر میں جب رسول پہنچے اور جنگ ہو رہی تھی، پہلی جنگ، تو کافروں نے کہا محمد ہمیں ان سے لڑتے ہوئے شرم آتی ہے سپاہیوں سے. کافر کیا چاہتے ہو؟ کہا کچھ ایسے سپاہیوں کو بھیجو جو صاحب شجرا ہو. کہا کچھ ایسے سپاہیوں کو بھیجو، دیکھیں کافر کھڑے ہیں، کہا ان سے لڑتے ہوئے شرم آ رہی ہے، کچھ ایسے سپاہیوں کو بھیجو جو صاحب شجرا ہو. تب حمزہ کو بھیجا، تب علی کو بھیجا. تو کافروں نے کہا کہ اب صحیح بھیجا. کہا کیوں؟ کہا علی اور حمزہ نہ ان کے باپ نے سکندری کھائی ہے، نہ ان کے نانا نے سکندری کھائی. سلام پڑھ دے میرے محمد وعلی محمد. تو اس طریقے سے شجرے لکھے جاتے تھے کہ شجرہ ضروری ہے. اگر شجرے میں کھوٹ ہوئی تو اثر تک نہیں رہتا، نسل تک چلے گا. 7 پشتوں تک گھوڑے میں اثر رہا، سکندری کھا گئی، جبکہ 7 پشت پہلے نانی نے کھائی تھی. اب جب ہم یہاں تک پہنچے تو آپ سنیے گا، طبقات ابن سعد مسلمانوں کی 4 صدی ہجری کی سب سے اوتھینٹک تاریخ کی کتاب تمہاری، راوی تمہارا، فضیلت ہماری ہے. طبقات ابن سعد مسلمانوں کی سب سے اوتھینٹک کتاب، جس پہ خود سیاہ کا دار و مدار ہے، جس کا نام سیاہ ہے، سب کچھ سیاہ. اب سنیے گا اس میں کیا لکھا ہے. سنیں آپ کو کیف ملا، قسم خدا کی آج عبادت کے آئینے میں اور علم کے آئینے میں سنیے آپ. یہ اس سبجیکٹ پہ پی ایچ ڈی ملتی ہے، اس سبجیکٹ کو آپ یہاں سن رہے ہیں اور محفوظ کر رہے ہیں. اپنا معیار دیکھیے، اور یہ صلاحیت آپ کو منبر میں دی ہے، یہ فرش اعضا کی دین ہے. کہا کہ رسول اللہ نے یہ کہا، سنیے موضوع کا آغاز تو یہاں سے ہے، میں اپنا خون جگر پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. کہا رسول اللہ نے کہا کہ تم چاہے دنیا میں کچھ نہ خریدو، چاہے تمہارے پاس مکان نہ ہو، مگر گھوڑا ضرور خریدنا. طبقات ابن سعد میں ہے، چاہے مکان نہیں خریدنا، گھوڑا ضرور خریدنا. کیوں؟ کہا کہ اللہ نے جس دن گھوڑے کو خلق کیا تو اس کی پیشانی پہ لکھا خوش بختی کی علامت. اب سنیے حدیث کے ساتھ، پروفیسر لیڈی وینتھورتھ یہ کہتی ہے کہ جب عیسیٰ سے 5000 برس پہلے اللہ نے گھوڑے بنائے، عربی النسل گھوڑے، تو پہلے یہ ایسے نہیں تھے. یہ پہاڑوں کی بلندیوں پر اوقات کی طرح رہتے تھے اور گھوڑے کے ہوتے تھے پر، یہ اڑتے تھے. یہ آپ کی کتابوں میں بھی ہے. یہ گھوڑے پہلے ایسے نہیں تھے 5000 برس پہلے، اور یہ زمینوں پہ نہیں رہتے تھے، پہاڑ کی بلندیوں پہ رہتے تھے، عقابوں کی طرح رہتے تھے، اور زمین پہ اترتے تھے ایسے جیسے یوں شکار کیا عقاب کی طرح، یوں چلے گئے، ایسے اڑتے تھے. تو اس نے یہ کہا کہ اللہ نے ان کو بنایا کیسے؟ کہا کہ ان کے پاس ہے عقل مند. اور کہا دیکھیے آپ کے یہاں پر جسے کہتے ہیں کہ گھوڑے کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا، اسے کہتے ہیں فرس، ہے نا. فرس کے معنی کیا ہے؟ جو دنیا میں سب سے بڑا عقل مند ہو اسے فرس کہتے ہیں. اسی لیے ایران والوں کو کہتے ہیں اہل فارس، چونکہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ اگر علم جو ہے کہکشاؤں پہ بھی چلا گیا تو یہ وہاں بھی پہنچ جائیں گے. یہ وہاں سے بھی جا کے کہتے ہیں یہ سوریا کے پاس جا کے بھی علم لے کر آ جائیں گے زمین پر. تو دیکھیں کسی جانور کو فرس نہیں کہا جاتا، عقل مند اگر کسی کو کہتے ہیں تو صرف گھوڑے کو کہتے ہیں. یہ لیڈی وینتھورتھ کہہ رہی، کہا اللہ نے اس کو بنایا کیسے؟ کہا ہوائیں چل رہی تھی، چلتی ہوئی ہواؤں میں پریشر ہوتا ہے. چونکہ تو امام حسن نے بھی کہا ہے کہ بادلوں کو جو اڑا کے لے جائے اسے ہوا کہتے ہیں. کائنات میں سب سے طاقتور مخلوق جو ہے وہ ہوا ہے. کہا کہ اللہ نے چلتی ہوئی ہواؤں کو سمیٹا، جب سمٹا تو ایسے بند کیا تو اس میں فشار تھا، تو اللہ نے کہا کن، تو جب کن کہا تو گھوڑا بنا. کہا اس کی خلقت میں نہ پانی ہے، نہ ہوا ہے، نہ مٹی ہے، یا آگ ہے. اللہ نے جب گھوڑے کو بنایا تو حرف کن سے بنایا. کہا بنایا، کہا اسی لیے اس میں طاقت ہے. پھر اس کی پیشانی پہ لکھا خوش بختی. اور علامہ مجلسی کو بھی بہار میں لکھنا پڑا کہ یہی تو وجہ ہے کہ یہ اوقات کی طرح پہاڑوں پہ رہتے تھے، ان کے پر تھے، تو کوئی نبی کیوں نہ ہو آج تک کوئی اس پہ قابض نہیں ہو سکا، اس کو قبضے میں نہیں لا سکا، گھوڑے پہ کوئی اختیار نہیں لا سکتا تھا. زندگی میں پہلی مرتبہ گھوڑے پہ اختیار جو حاصل کیا ہے اس کا نام اسماعیل ہے.
حضرت اسماعیل نے سب سے پہلے گھوڑے کے اوپر اختیار حاصل کیا اور گھوڑے کی پشت پہ اسماعیل بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد ان کے پر ختم ہو گئے۔ اسماعیل سے پہلے گھوڑا دکھاؤ آپ کہ کوئی گھوڑے کی پشت پہ بیٹھا ہو، یہ اللہ مجلسی نے بھی لکھا۔ اب سنیے، رسول اللہ نے کہا کہ سنو، ایک تو گھوڑا خریدو، سنو گھوڑا ضرور خریدنا، چاہے مکان نہ ہو، اور طبقات لکھنا ہے ابن سعد میں۔ اس کے بعد تم گھوڑے کے پھر کلر کو دیکھو، کلر، اور پھر اس کے صفات دیکھو، اور اس کی صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے گھوڑے کا نام ضرور رکھو۔ گھوڑے کو جب بھی پکارو اس کی صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے اس کا نام رکھو، پھر اسے نام سے مخاطب کرنا۔ اس پڑھی لکھی سوسائٹی میں جا کے بتاؤ کہ ہمارے یہاں تو جانوروں کے حقوق ہی ہے تو انسان کا مرتبہ کیا ہوگا، تاکہ ان کو بھی پتا چل جائے کہ جہاں انسانیت کو پامال کیا جا رہا ہے یہ طالبان کا مذہب ہے، آل محمد کا مذہب نہیں ہے۔ تو اب رسول اللہ اپنی زندگی میں ایک کام کرتے تھے، گھوڑے خریدا کرتے تھے۔ اب وہ سنیے، اور میں آپ کو آپ کے گھوڑوں کا شجرہ سناؤں گا، اور پورا شجرہ سناؤں گا پورا، اور ایک نسل کو بھی بیچ میں گیپ نہیں ہونے دوں گا، اور نام کے ساتھ سناؤں گا دادا اور دادی کا پورا شجرہ۔ تو سنیے گا تاکہ سمجھ میں آ جائے، ہم جب کچھ مانتے ہیں عادتاً نہیں مانتے، عبادتاً مانتے ہیں۔ تو کہا رسول اللہ کے پاس ایک گھوڑا آیا، تو کہا یا علی آپ نے اس گھوڑے کو دیکھا کتنا بلند و قامت ہے؟ تو مولا نے مسکرا کے کہا یا رسول اللہ بالکل ریڈش کلر کا ہے، لال ہے مگر سیاہی مائل، ہاں یہ، اور اس کی دم جو ہے وہ سفید ہے، اور اس کے چاروں ہاتھ پاؤں جو تھے وہ بھی سفید تھے، اور پیشانی پہ تھا اس کے سفید ٹیکا، ایسا لگتا تھا کہ دن کی روشنی میں سورج کا چراغ جل رہا ہے۔ تو رسول اللہ نے جب اس کی صفات کو دیکھا تو کہا علی ہم دیکھ رہے ہیں گھوڑا خریدا جائے، مگر یہ بتاؤ جب یہ ریڈش کلر کا ہے تو اس کا نام کیا رکھا جائے؟ تو مولا علی نے کہا اس گھوڑے کا نام رکھو کمیت۔ رسول اللہ نے جو اپنی زندگی میں پہلا گھوڑا خریدا اس کا نام تھا کمیت، جو ریڈش کلر کا ہے، پیشانی پر ٹیکا تھا اس کی، اور چاروں ہاتھ پاؤں سفید تھے اور دم بھی اس کی سفید تھی، اس کا نام کمیت ہے۔ یہ پہلا گھوڑا، بہت جلدی جلدی سنیے گا، وقت نہیں ہے۔ اب دوسرا گھوڑا سنیے، ایک شخص مدینے میں آیا، اس کا نام تھا سودا ابن حرس، وہ گھوڑا لے کر آیا، گھوڑا اتنا خوبصورت کہ رسول اللہ نے جا کے کہا کہ بھائی سودا تم اس گھوڑے کو بیچو گے؟ کہا بالکل بیچو گے، مگر یا رسول اللہ ایک پرابلم ہے۔ کہا پرابلم کیا ہے؟ کہا اس نے آج تک اپنی پشت پہ کسی کو سوار نہیں کرایا، بلکہ اگر کوئی غلطی سے زبردستی بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ زمین پہ ایسے گراتا ہے اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو کہا بیچو گے؟ کہا بیچے گا۔ کتنے میں؟ کہتے درہم دینار دے دیے، گھوڑا خرید لیا، دروازے پہ باندھ دیا، اندر چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد آئے تو گھوڑا غائب۔ اب رسول بڑے پریشان، گھوڑا کہاں چلا گیا؟ آپ جو مدینے کے بازار میں پہنچے تو وہاں کھڑا ہوا وہی سودا ابن حرس، وہی گھوڑا اونچے داموں میں بیچ رہا ہے۔ کہا گھوڑا لے لو، گھوڑا، آج تک اس پہ کوئی سوار نہیں ہوا۔ تو رسول وہاں پہنچے، سنیے گا طبقات ابن سعد کیا لکھتا ہے۔ جا کر رسول اللہ نے کہا میرا گھوڑا ہے؟ کہا کہ نہیں تو ہمارا ہے۔ کہا کہ ہم نے آپ سے خریدا ہے۔ کہا گواہ لے کر آؤ، گواہ لے کے آؤ۔ کہا رسول پکڑ کے لے آئے مسجد نبوی میں، وہاں سارے اصحاب بیٹھے تھے جن کے پاس صحابیت کا گرین کارڈ تھا۔ اس کی اہمیت ہر زمانے میں رہی ہے، اس کا بہت فائدہ ہے۔ یہ سنیے، قسم خدا کی ہم اور آپ تو مظلوم ہیں، بد نصیب ہے ہم لوگ۔ ہم سے بڑی بیٹ لگ کس کی ہے؟ ہم یہاں برے کام کرتے ہیں تو کوئی ہمیں منافق کہتا ہے، کوئی مشرک کہتا ہے، کوئی بے دین کہتا ہے، نماز چھوٹ جائے تو ابا مارتے ہیں، مولوی صاحب مسجد میں ڈانٹتے ہیں، اور اچھے اچھے کام اگر کر بھی لے تو کہتے ہیں اللہ یعنی قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ ہم بڑی بیٹ لگ ہیں، مگر جتنے رسول اللہ کے زمانے میں صدر اسلام میں تھے جن کے پاس صحابیت کا گرین کارڈ تھا ان کا بہت بڑا فائدہ تھا۔ اگر وہ اچھے اچھے کام کرتے تو رسول اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ دیکھو جنت ہے، میں نے تمہارا محل دیکھا ہے۔ اور اگر وہ گناہ کرتے تھے، برے کام بھی کرتے تھے، تو مسلمان ان کو خطا اجتہادی کے صندوق میں بٹھا بٹھا کے جنت میں پہنچائی دیتے تھے۔ یہ ہے فائدہ، ہر زمانے فائدہ ہے۔ خطا اجتہادی کا صندوق سب مسلمانوں نے گھر میں رکھ رکھے، جس صحابی سے غلطی ہے کہ خطا اجتہادی ہے، خطا اجتہادی کا صندوق میں بٹھایا جنت میں پہنچا دیا۔ اب رسول اللہ بھی انہی کے پاس پہنچے، کہا صاحب سے کہا کہ بھائی میں نے گھوڑا خریدا تھا، فیصلہ کراؤ۔ تو جانتے ہو سارے صاحب نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ تو رسول نے کہا گواہ تو نہیں ہے۔ کہا یا رسول اللہ پھر تو یہ حق پہ ہے۔ ارے کہاں بیٹھے ہیں؟ اس کے بعد بھی ہم سے کہتے ہیں صاحب کو نہیں۔
کہ یا رسول اللہ اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے پھر تو یہ حق میں ہے. اصحاب کہہ رہے ہیں تاریخ کہتی ہے اتنے دور سے آ گئے پرانا سا میلا کچلے سا لباس خزیمہ ابن ثابت. آقا یا رسول اللہ بھیڑ کیسی ہے؟ کہ ہم نے گھوڑا خریدا تھا یہ گواہ مانگ رہا ہے. تو کہنے لگا میں آئی وٹنس ہوں. میں آئی وٹنس ہوں. آپ نے اس کو پیسے دیے. اچھا انہوں نے گواہی دی. سودا ابن حرس والے بھی لیا. مگر رسول اللہ نے مسکرا کے آہستہ سے پوچھا سودا ابن حرس کے پاس کہا خزیمہ تم تو یہاں نہیں تھے تم نے گواہی کیوں دی؟ کہا یا رسول اللہ بتائیے میں نے خدا کو کس کے کہنے سے مانا کبھی دیکھا؟ یہ ہم نے کہا آپ نے کہا کہ بہت آئے گی ملک الموت. کبھی اصحاب نے کہا کہ دکھاؤ. آج تک نہیں کہا کہ دکھاؤ. اور کبھی مسٹیک سے کہنا بھی دکھائیے اگر دیکھ لیا تو دوبارہ نہیں آؤ گے. تصدیق کرنے کا موقع نہیں ملے گا کہ دیکھا ہے. اور کہا یا رسول اللہ ابھی میں نے علی کا خطبہ سنا ہے. کہا وہ خطبہ کیا ہے؟ کہا علی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر محمد کہتے ہیں پہاڑوں کے پیچھے لشکر ہے تو اگر کوئی مسلمان تصدیق کرنے کے لیے پہاڑ پہ چلا جائے تو وہ کافر ہے. بس کہا خزیمہ تو نے صحیح کہا. بس جیسے سودا ابن حرس تھا وہ کانپنے لگا. کہنے لگا یا رسول اللہ آپ سے نہ مجھے دینار چاہیے نہ گھوڑا چاہیے. آپ کا گھوڑا. کہا تجھے کیا ہو گیا؟ کہا کہ دینار کے لالچ میں کون آیا تھا؟ میں تو یہ دیکھنا آیا تھا مدینے میں کون اصحاب کتنے میں بکتا ہے. میں تو یہ دیکھنے آیا تھا کہ کون صحابی کتنے میں بکتا ہے. ورنہ ہم نے خدا کو مانا دیکھا کوئی ہے. بس تاریخ کہتی ہے جیسے خزیمہ نے کہا تو اصحاب نے کہا خزیمہ خدا یہ کہتا ہے کہ آج سے تم ذو الشہادتین ہو. نہیں پوچھے تمہاری ایک گواہی دو کے برابر. اب میں جملہ کہہ دوں اللہ نے ایک گھوڑے کی گواہی پہ یہ مرتبہ رسالت کی گواہی پہ مرتبہ نہیں ملا. اللہ نے گھوڑے کی گواہی پہ یہ مرتبہ کہ ایک کی گواہی دو کے برابر. تو سوچو کہ جب گواہ کا مرتبہ یہ تھا تو گھوڑے کا مرتبہ کیا ہوگا. اب جب یہ گھوڑا لیا تو اس کا نام رکھا الورد. کیا نام رکھا؟ الورد. جو لوگ عربستان میں رہے وہ جانتے ہیں ورد کہتے ہیں گلاب کی پھول کو. بالکل ایسا تھا گلاب کا پھول. اب جملہ کہہ دوں کہ جس کی نظر میں اس کا جانور گلاب کا پھول ہو اس کی نظر میں اس کے گھرانے کے بچے کیا ہوں گے. اس کا نام رکھا الورد. یہ دوسرا گھوڑا ہے سرکار کا. پہلا کمیت ریڈش کلر کا. دوسرا الورد جس کے پیچھے پوری تاریخ. اب سمجھ میں آیا کہ گھوڑوں کے تذکرے سے لوگ چھڑتے کیوں ہیں؟ چونکہ اچھے اچھے صحابیت کا شجرہ کھلتا ہے. یہ گھوڑا نہیں ہے یہ اصحاب کا شجرہ کھلتا ہے. اب سنیے ایک گھوڑا تھا اس کی آواز بہت پیاری تھی. جب وہ صبح میں بولتا تھا تو نبی گھر سے نکلتے تھے مسجد کے لیے تو کہا خوش آواز ہے. اس کا نام تھا لیزاز. ایک گھوڑا جس کے کان بہت خوبصورت تھے. دیکھیں صفات کو سامنے رکھ کے گھوڑے کا نام رکھنا. یہ گھوڑا گھوڑا نہیں کہا کرو. بہت اچھے. ایسا گھوڑا نہیں کہا کرو گھوڑا. ہم گھوڑے کو نہیں مانتے ایک خاص گھوڑے کو مانتے ہیں. اس کا کان بہت خوبصورت تھے تو اس کا نام رکھا یافور. ایک گھوڑا آیا جب وہ دوڑ رہا تھا میدان جنگ میں تو علی دوڑ کے نبی کے پاس ہے. یا رسول اللہ آپ نے دیکھا کیا ہوا؟ کہ اتنی تیزی سے دوڑ رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ زمین کو لحافوں کی طرح لپیٹ لیتا ہے. زمینوں کو لحافوں کی طرح لپیٹ لیتا ہے. کہ اس کا نام کیا رکھے؟ کہ اس کا نام رکھو لحیف. اب یہ ہو گئے 5. حضرت جعفر طیار حبشہ میں ہے نجاشی کے دربار میں. جب فتح خیبر کے دن آئے ہیں جعفر طیار تو نجاشی نے 2 گھوڑے دیے تھے جعفر طیار کو گفٹ میں خوش ہو کے. ایک کا نام ہے سبہا ایک کا نام ہے اشقر. یہ وراثت میں جعفر طیار کے بعد ملے عبداللہ ابن جعفر محمد ابن جعفر جعفر طیار کے بیٹے جو جناب زینب اور جناب ام کلثوم کے شوہر جناب اول محمد جب مقتل میں لڑنے گئے تو حسین نے کہا کہ تم اپنے باپ کے وارث بھی ہو جعفر کے وارث بھی ہو. اب تم کسی اور گھوڑوں پہ نہیں بیٹھو گے. اور بیٹھا ہے اسبا پہ محمد بیٹھا ہے اشکر پہ. یہاں گھوڑے بھی وہ تھے جو وراثت میں ملے تھے. کہاں بیٹھ گیا؟ یہاں گھوڑے بھی وہ ہیں جو وراثت میں ملے ہیں. اس گھر کی ہر شے وراثت میں ہے. اسبا اور اشکر جعفر طیار کے گھوڑے اور محمد کو ملے نجاشی نے دیے. اچھا ایک گھوڑا نجاشی نے جب یہ ایمیگرینٹس تھے اور گئے تھے ریفیوجی بن کے
نجاشی کے پاس جعفر طیار، اور اسے رسول سے محبت ہوئی تو اس نے گھوڑا بھیجا تھا رسول اللہ کے لیے پہلے، اور یہ وہ گھوڑا تھا کہ فتح خیبر کے دن مولا علی کو رسول اللہ نے اس پہ سوار کیا، اور نجاشی نے اس گھوڑے کا شجرہ بھیجا تھا، اور کتاب کے پہلے صفحے پہ لکھا تھا کہ اس پہ علی کے علاوہ اس کی پشت پہ کسی کو نہیں بٹھانا، جو بیٹھے گا کمر ٹوٹے گی۔ اس گھوڑے پہ علی بیٹھے، اور یہ جب دوڑا آپ سنو گے اس کی کیفیت کیا تھی، یہ علی کو لے کے جب میدان جنگ میں دوڑا ایک مرتبہ اور علی مرحب کو قتل کر رہے تھے تو صحابہ نے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ دیکھو اس نے اپنے پیٹ کو زمین سے ملا رکھا ہے، چاروں ہاتھ پاؤں ایسے دوڑ رہا تھا، ایسے دوڑ رہا تھا کہ اس نے اپنا پیٹ زمین سے ملا رکھا تھا، یعنی زمین نظر نہیں آ رہی تھی، تو رسول نے دور سے کہا دل 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 دل، اسی دن سے نام پڑ گیا دل دل۔ یہ ہے دلدل کی تاریخ۔ آپ کی سمجھ میں آیا دلدل کون سا ہے، کہاں سے آیا ہے اور کیوں کہا؟ یہ ہے دلدل، جس کے لیے غالب نے کہا کہ مجھے دلدل سے اتنی محبت ہے، دلدل سوار سے نہیں ہوئی، مجھے تو دلدل سے اتنی محبت ہے کہ جہاں دلدل اپنے قدم رکھ دے میرا دل چاہتا ہے کہ وہاں کی خاک اٹھا کے اس پہ سجدہ کر لیں۔ اب جملہ سنو گے، جب دلدل کا مرتبہ یہ ہے تو جو شاید دلدل سوار ہوگا، ارے صلوات پڑھ دے بلکہ محمد والے محمد، بہت جلدی سنو، بالکل موضوع چھوڑ رہا ہوں چونکہ وقت نہیں بچا، ایک اشرے کا موضوع ایک مجلس میں دے رہا ہوں آپ کو، یہ ہے دل خیبر میں آیا ہے۔ اور دیکھیے میرا عقیدہ یہ ہے کہ خیبر نہیں پڑھی، خیبر کا تذکرہ کیا۔ دیکھیے کبھی کبھی 2 گھنٹہ مجلس پڑھنا یہ بھی ایک فن ہے، اور 2 گھنٹے کی مجلس کو 50 منٹ گھنٹے میں ختم کرنا یہ بھی فن خطاوت ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ پھیلے تو کائنات ہے، قرآن سمٹے تو نقطہ ہے۔ تو دیکھیے آپ نے کئی مرتبہ خیبر سنی ہوگی، خیبر کو 2 گھنٹے پڑھنا یہ بھی فن ہے، اور کبھی کبھی تو مولوی صاحب 10 دن پڑھتے ہیں، خیبر ختم نہیں ہوتی، اور میں یہ کہتا ہوں کبھی کبھی خیبر کو آدھے منٹ میں پڑھنا یہ بھی فن خطاوت ہے۔ اب جب آگے خیبر کی بات تو آدھے منٹ میں سنو گے، اس سے بھی کم ہے کہ خیبر کیا ہے، تاکہ حق مجلس ادا ہو جائے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ مرحب جب بھی کسی کے سامنے پہنچا تو سنگل جاتا تھا، لیکن جب علی کے سامنے آیا تو سنگل تھا، مگر جب آیا تو ہر چیز 2 پہن کے آیا، خود ایک ہر چیز 2 زیرہ، 2 نیزے، 2 غول، 2 تروانے، 2 کپڑے کا عجیب مسئلہ تھا، ہر چیز 2 مرحب ہے۔ علی امام عادل تھے، کچھ نہیں کیا، 1 کے 2 کر دیے۔ ارے صلوات پڑھتے مل کے محمد والے، یہ خیبر ہے اتنی سی، یہ ہے اتنی سی خیبر، یہ ہے۔ آواز سنیے گا، یہ گھوڑے کون سے جتنے میں نے آپ کو سنائے یہ ملے ہیں تحفے میں، نہیں یہ خریدے ہیں، صرف اسبا اور اشکر، یہ 2 تحفے میں۔ میں زحمت کو یہاں پہ کروں گا تمام صرف ایک گھوڑے کا شجرہ پڑھ کے، لیکن اب رسول اللہ کو 4 گھوڑے ملے، وہ خریدے نہیں ہیں، وہ گھوڑے تحفے میں ملے، وہ گھوڑے تحفے میں ملے۔ اور ساری تاریخ زیولوجی کی کہتی ہے کہ دنیا کا اکیلا جانور ہے گھوڑا جس کی عمر سب سے کم ہوتی ہے، مگر کہا کہ وہ گھوڑے جب رسول اللہ کو تحفے میں ملے تو رسول اللہ 4 برس کے تھے، اور کربلا میں وہ خریدے ہوئے +4 جب آئے تو 21 گھوڑے ہیں اور 120 برس کی عمر ہو گئی۔ اللہ نے نظام فطرت کو توڑا، ان کی سواری کے جانور کو عمر طولانی عطا کی، صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ اگر ہم ان کی سواری کے جانور کو عمر طولانی دے سکتے ہیں تو جو ان کی پشت پہ سوار ہو جائے، سنیے گا آپ، تو 4 گھوڑے جو ملے ہیں وہ تحفے میں ملے ہیں۔ یہ بار بار آپ نے سنا، دیکھیں موضوع کا خود ہو جائے گا ورنہ